تو ہم لوگ آج کل جن کے پاس زیادہ پیسے آ گئے، ایک صاحب میرے کو بیت الخلا دکھانے لے کے گئے، دیکھیے یہ مولانا باہر کی فٹنگ ہے. اور باقی وہ آج کل کے جو بیت الخلا ہے وہ اتنے عجیب و غریب قسم کے ہیں کہ ہم لوگ استنبول میں گئے تو وہاں ہمارے ساتھ ایک صاحب وہاں کے رہنے والے تھے. انہوں نے بولے صاحب یہ جو حمام بنا ہوا دکھ رہا ہے آپ کو ٹب، یہ ٹب میں ایسی مشینیں لگی ہوئی ہیں کہ پورے آپ کے جسم کو پوری طرح مساج کر کے پوری تھکاوٹ دور کرے، پانی اتنی طاقت سے مارتے. تو ایک صاحب لے آ کے بتایا میرے کو یہ فٹنگ پوری باہر سے منگایا میرے کو. تو میں دل میں بولا، ایسا پر سے نہیں بولا، ان کو ہکال دیتے تھے گھر میں سے، دل میں بولا کہ بھئی آپ پیخانے کو جاتے نہیں، یہی وقت گزارتے 24 گھنٹے میں. تو اللہ میں پیسے دیا تو بیت الخلا بنا دے. اور زیادہ پیسے آ گئے تو کیا کر رہے معلوم؟ کتے خرید رہے، کتا خرید کے اس کو زنجیر لگا رہے اور لے جا کے اس کو کیا کر رہے معلوم ہے؟ ہگانے کے واسطے باہر لے جا رہے تھے. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کسی کا پیسہ قبول نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اس طرح سے اس کو کام میں لگائے کہ جا یہ پیسہ تیرے کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا، اور تو پھر کتے بلیوں کی خدمت میں لگا رہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عورتوں کو کے لیے الگ سے انتظام کرو. اس طرح کے جلسوں میں چاہے زیادہ پیسہ خرچ ہو اور آپ کو اچھے بچے ملیں، ذہین بچے ملیں، آپ کا تعمیری کام جلدی مکمل ہو اور آپ کا مالیہ مستحکم ہو. تو میں مولانا سعد صاحب تو عمر میں بہت چھوٹے ہیں لیکن تجربہ مجھے بہت زیادہ ہے. تو آپ ایسا انتظام کیجئے کہ جب جیسے اب دیکھیں گلی میں بیٹھتے بہت سے لوگ بیچارے ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو بڑے جگہ پہ انتظام کیجئے اور خوب لوگوں کو کی سہولتیں دیجئے. اور عورتوں کے لیے خصوصی انتظام رکھیے. عورتوں کی بات میں آ جاتا آدمی، اور چاہے بعد میں نقصان اٹھانا پڑے اس کو. وہ ایک بادشاہ تھا، انہیں جو ہے پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے بڑے دل والے ہوتے تھے، سمجھدار ہوتے تھے، خاندانی ہوتے تھے، چائے بیچنے والے نہیں رہتے تھے. اب ہم لوگ اب چائے بیچنے والے کو بنا لیا اپنا، اور پھر انہیں بھی اس کا حال یہ ہے اکیلا سب میں آلہ ہے، نہ جورو ہے نہ سالا ہے والا معاملہ. اب اس کو کیا معلوم بیچارے کو. پہلے زمانے میں کسی کو اگر وزیر بنانا ہوتا تو اس کے 7 پشتوں کو چھان مارتے تھے کہ بھائی کیا کیا ہے اس کے خاندان میں. تو ایک بادشاہ کے پاس ایک مچھیرا مچھلی لے کے آیا، بہت حسین و خوبصورت مچھلی تھی، وہ پھولوں میں سجا کے اور ایک بہت اچھے ٹوکرے میں رکھ کے بادشاہ کی خدمت میں لایا. حضور یہ بہت نایاب مچھلی ہے، بڑی خوبصورت، یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. تو بادشاہ دیکھ کے بہت پسند کیا، بولا بھائی اس کو 10,000 روپے دے دو. انہیں چلے جانے کے بعد اس کی بیوی بولی پاگل ہو گئے کیا تم، سرک گئے کیا؟ اتنی چھوٹی معمولی مچھلی کو 10,000 روپے دے دیا آپ، کیسی بادشاہ چلائیں گے، کیسا خزانہ آپ کا رہے گا باقی؟ تو انہیں بولا دیکھو بھائی اس طرح کے معاملات ہیں، بادشاہوں کی خدمت میں لوگ کوئی اچھی چیز نادر چیز پیش کرتے ہیں تو ان کو انعام سے نوازا جاتا ہے، یہ مراحم خسروانہ میں آتے ہیں. انہوں نے بولے نہیں اتنے نکو دو، واپس لے. انہوں نے بولا میں کیسے واپس لے سکتا ہوں، بدنامی ہو جائیں گے. انہوں نے بولی میں بتاتی ہوں آئیڈیا، میں ترکیب بتاتی ہوں. انہوں نے بولے کیا؟ تو بولے وہ مشیرے کو بلاؤ اور بلا کے پوچھو یہ مچھی نر ہے یا مادہ ہے، میل ہے یا فیمیل ہے. ظاہر ہے کوئی ایک بولے گا انہیں میل ہے بولا تو ارے بولے چھی ہم لوگ میل مچھی نہیں کھاتے، اس کو لے کے جاؤ اور پیسے واپس دو. اگر انہیں فیمیل ہے بولا مادہ ہے بولا تو بولے ارے ہمارے خاندان میں فیمیل مچھلی بالکل راس ہی نہیں آتی، اس کو واپس لاؤ، بلکہ دونوں بھی شکل میں پیسے واپس منگا لو. بھائی صاحب مچھرے کو بلا بھیجایا تو مچھرے کو معلوم تھا سب میڈم کا آرڈر چلتا بول کے اندر سے، اور آج کی بات نہیں ہے، یہ پہلے سے چلے آ رہا. فرعون جو تھا نا اتنا بڑا بادشاہ، اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ بولتا تھا، اس کا حال یہ تھا کہ سب جگہ اس کا آرڈر چلتا تھا، لیکن جو روح اس کے اوپر آرڈر چلاتی. جب موسیٰ علیہ السلام کو ڈبے میں پکڑ کے اٹھا کے لایا گیا اور موسیٰ علیہ السلام جب ڈبہ کھولا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے ہر شخص اپنا جگر نکال کے دے رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تمہارے چہرے پہ
ایسی محبت چھڑک دی تھی کہ جو دیکھتا دل چھڑکتا تھا. تو فرعون دیکھ کے بولا ارے یہ تو وہی دکھ رہا, یہ تو وہی دکھ رہا. جیسے اس سے پہلے القاعدہ کے بارے میں امریکہ بہت ڈرتا تھا, ابھی بھی ڈرتا. ایک صاحب امریکہ کو یہاں سے جا رہے تھے انڈیا سے, تو نورانی قاعدہ لے کے جا رہے تھے. ان کا سامان نکال کے دیکھے تو اس میں نورانی قاعدہ لکھا ہوا تھا. وہ آفیسر بولا واٹ از دس؟ بولے بچوں کو پڑھانے کا ہے. وہ بڑے آفیسر کے پاس لے کے گیا اور لے جا کے بولا یہ تو فرام بگننگ القاعدہ, چھوٹے بچوں سے القاعدہ بنا رہے ہیں لوگ. اتنا ڈرتے ہو تو موسیٰ بھی ڈرا, ڈر کے بولا, فرعون بھی ڈرا, ڈر کے بولا ارے یہ تو وہی دکھ رہا, میری حکومت ختم کرے ایسا. مگر اس کی بیوی بازو بیٹھی ہوئی تھی. قرآن کہتا ہے لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. ہاں اس کو ہرگز مت قتل کرنا, یہ ہم کو فائدہ دے سکتا ہے یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں. بیوی کی باتوں میں آ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین. فرعون, حامان, اس کی فوج سب غلطی میں تھے اور وہ اپنے دشمن کو اپنے گھر میں پالا تھا. تو بیوی کی باتوں میں آ کے, چکر میں آ کے پریشان ہو گیا. تو وہ مچھیرے کو بلا بھیجا, تو مچھیرا سمجھ گیا کہ میڈم کوئی گڑبڑ کری شاید. عورتیں سن رہے ہوں گے تو آپ لوگوں نہ کو برا سمجھو, نہیں تو بولیں گے کہاں سے آیا ماٹی ملا, ہمارے کچھ برا بول رہا. بولتے آپ لوگ اگر آئیں گے, آپ کا جلسہ رہیں گا تو میں ایسا گیئر ڈالوں گا کہ آپ لوگوں کی طرفداری میں بات کروں گا. میں ابھی مردہ ہے بول کے بول رہا ہوں ان کو, ایسا ڈرو نہ کو, آپ لوگ ابھی کچھ نہیں ہوتا. تو انہیں مچھیرا سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. جال تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو پڑھتے ہوئے آیا. انہیں آیا تو بھائی صاحب پوچھا ارے بابا یہ مچھی نر ہے یا مادہ ہے؟ وہ مچھیرا بولا سرکار بہت اچھا سوال کیا آپ. یہ مچھی جو ہے نا ایسی ذات ہے, یہ نر ہوتی نہ مادہ, یہ ہجڑا مچھی ہے. بھائی صاحب بولا اور 10,000 روپے دے دو. جب وہ پہلے زمانے میں کوائنس ہوتے تھے, نوٹ نہیں ہوتے تھے, کوائنس ہوتے تھے. لگا تو ٹوکرے میں سے 15-20 کوائن نیچے گر گئے. تو وہ مچھیرا اور ٹوکرا اتار کے وہ کوائن لیا, لے کے رکھا, رکھ کے پھر جانے لگا. تو اس کی بادشاہ کی بیوی بولی کتنا حریص ہے دیکھو, اس کو 20,000 روپے ملے, ایک 10-15 روپے نیچے گرے تو تمہارے خادموں کے واسطے نہیں چھوڑا, حریص ہے بول کے کم از کم 10,000 روپے تو چھین لے اس کے پاس. تو بلایا بادشاہ, بلا کے بولا میاں تو کتنا حریص ہے کہ تیرے کو 20,000 روپے ملے, اس میں سے ایک 10-15 روپے نیچے گر گئے تو ہمارے خادموں کے واسطے نہیں چھوڑ کے جا رہا. تو انہیں بولا سرکار آپ کی جوتیوں کے طفل مجھے 20,000 روپے ملے, میں پیسوں کی حرص میں نہیں اٹھایا, اس میں آپ کا نام نامی, اس میں گرامی لکھا ہوا ہے, احتراماً اٹھایا. بولا اور 10,000 روپے دے دیں. اور اعلان کرا دیا جو بیوی کی بات مانیں گا 30,000 کا نقصان ہوگا. آپ لوگ نہ کو جا کے گھر میں سناؤ قصہ. ہاں اس واسطے کہ حکم یہ ہے کہ گھر کے معاملات میں عورت کا مشورہ سننا. گھر کے جو بھی چولہا ادھر نے ادھر بناؤ, یس میڈم, ادھر نے ادھر کھڑکی لگاؤ, یس میڈم, گیس کا چولہا نہیں فلاں چولہا, یس ہر بات میں یس میڈم. اس کو ہمیشہ خود رکھو, یاد رکھو ہمیشہ. اگر انہیں بگڑ گئی اور اس کا مزاج میں کچھ بال آ گیا تو پھر ہماری خیر نہیں سمجھا, یاد رکھو. اس رمضان عید کی خریداری کے لیے کوئنس کلیکشن گاہکوں کے لیے لایا ہے بالکل نیا اسٹاک. غرارہ, شرارہ, کراپ ٹاپ, گون, بال ڈال, لانچا, برائڈل, پاکستانی پیٹرن, اسپیشل سوٹس و دیگر کئی دلکش و نت نئے ڈیزائنز کے ڈریسز کے لیے آج ہی تشریف لائیں. کوئنس کلیکشن بابا پیٹرول پمپ کے قریب برکت کمپلیکس روڈ, ناندیڑ. بچپن پری پرائمری اسکول آپ کے نونہالوں کے بہترین مستقبل کے لیے خوشگوار ماحول کا ضامن. بچوں کے کھیل کود کے لیے گراؤنڈ, پینے کے لیے فلٹر واٹر و دیگر سہولیات سے آراستہ. ایڈمیشن جاری ہے. مزید معلومات کے لیے انصاری نثار فاطمہ میڈم دیے ہوئے نمبرات پر رابطہ قائم کیجیے. 9421841548. ہمارا پتہ ہے عبید ریسیڈنسی, مال تیکڑی, اوور بریج, ناندیڑ.